بحروں بر پروردگار بحروں بر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں الحمدللہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی چند آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے بات کرواتے ہیں. لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں ہم قرآن کریم کی آیات پر بات نہیں کرواتے. کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے ملک کے ایک جید عالم دین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں. ہمارے علماء، ہمارے مفتی صاحبان، اللہ انہیں سلامت رکھے، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں. ہمارا دین دین مکمل ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس موجود نہ ہو. خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب. خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام. سب آپ سے واقف. ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا. لمحے موجود کے مسائل، جدید مسائل، ان کی بھی مکمل آگاہی اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں. فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی. مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ صف اور آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العظیم. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اقصیٰ صاحبہ ہیں ڈسکا سے. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا ہم اتحیات میں چند اور دعائیں شامل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اتحیات سے غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن، پھر درود شریف پڑھتے ہیں. اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں غالباً ان کا سوال ہے. چونکہ اتحیات ہمارے یہاں بسا اوقات اس پورے قاعدے کو اتحیات میں بیٹھنا کہہ دیتے ہیں، لیکن اتحیات تو صرف وہ دعا ہے جو شروع کے چند کلمات ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس کا کیا حکم ہے کہ شرعاً ہم ان کے آخر میں کچھ دعا کے کلمات شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ خاتون ہیں اور عموماً گھر میں نماز پڑھتی ہوں گی، ٹھیک، تو اس وجہ سے فقہ حنفی کے روح سے جو نماز جماعت کی شکل میں ادا کی جائے، فرائض ہوں، تو اس کے اندر تخفیف اور اعتدال سے پڑھنے کا چونکہ ترغیب ہے، لہذا وہاں پر تسبیحات اور اس طرح کی جو اضافی دعائیں ہیں وہ فرض میں نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، البتہ اگر کوئی شخص منفرد ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے خواتین اکثر پڑھتی ہیں، تو پھر وہ دعائیں شامل کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دعائیں وہ کون سی شامل کر سکتے ہیں؟ تو بہتر ہے کہ وہ دعائیں شامل کریں جو کہ مأثور دعائیں، مأثور سے مراد ہے کہ وہ قرآن یا حدیث میں وہ کلمات آئے ہوں، سبحان اللہ، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اس کے علاوہ کچھ اور دعا پڑھ لیتے ہیں آپ، یہ ایک دعا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھی جاتی ہے، وہ بھی معصور دعا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی دعائیں ہیں جو کہ قرآنی ادعیہ کہلاتی ہیں، وہ اگر کوئی شخص شامل کرنا چاہے تو وہ شامل کر سکتا ہے۔ البتہ اپنے کلمات عربی زبان میں دعا کے طور پہ کہہ دینا، یا ظاہر سی بات اپنی زبان میں تو کوئی کرے گا نہیں، جیسے کہ کوئی اردو میں ہے یا پاکستان کی کسی اور زبان میں کوئی دعا کرے، اس لیے اس حصے میں درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں اس حصے میں اگر کوئی تھوڑی سی ادعیہ اپنی بڑھا دیتا ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ ادعیہ معصورہ ہوں، قرآن اور حدیث کی دعائیں ہوں، تو اگر وہ منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو فرض میں اور نوافل میں دونوں میں پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ امام اور جماعت کے ساتھ ہے تو پھر ظاہر اس کو، اگر امام ہے تو اس کو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لحاظ سے تخفیف کرتے ہوئے یہ دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر مقتدی ہے اور اس نے امام سے تھوڑا سا تیز پڑھ لیا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی امام سلام پھیرے تو اس کو پھیر دینا ہے۔ یعنی بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نسبتاً ذرا آہستہ پڑھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ پیچھے بہت سارے مقتدی ہیں، تو وہ ایک انداز سے پڑھتے ہیں جس میں بعض دفعہ بعض مقتدی تیز پڑھ کر دعا کر کے فارغ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس دوران اگر فارغ بیٹھے ہیں اور امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا ہے تو امام کے پیچھے رہتے ہوئے بھی اس میں معصور ادعیہ اگر کوئی شخص اضافی طور پہ پڑھ لیتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اس کی اجازت ہے، لیکن وہ دعا مانگی جائے خاص طور پر جو قرآن کریم میں موجود ہے یا احادیث میں موجود ہے، معصور دعا ہو، معصور دعائیں، تاکہ میں نے کہا معصور کو ذرا واضح کر دی جائے۔ قرآن اور حدیث میں جو منقول قرآن و حدیث میں قرآنی اور حدیثی کلمات ہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بعض علماء نے تو اس بات پہ خاص طور پر تاکید کیا ہے کہ اگر یعنی گھر کا ماحول بڑا اچھا ہو، اچھا رکھنا ہو، اور خدا نخواستہ اگر اولاد بے ادب ہے، خدا نخواستہ وغیرہ وغیرہ، دین سے دور ہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جی بالکل ایسی ہے، بلکہ بعض حضرات نے دعا میں بھی تھوڑی تفصیل کی ہے کہ ایسی دعائیں جو کہ معصور ہیں، حدیث میں قرآن میں منقول ہیں، اور جن کے اندر اجتماعی معنویت ہے، جیسے یہ دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا، یا اللہ سے کوئی بڑی چیز مانگی گئی ہے جس کے اندر ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، تو اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی دعائیں کرنا زیادہ افضل ہے جس میں اجتماعی طور پہ دعا ہو، مسلمانوں کے لیے ہو، جیسے ہم کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو اجتماعی دعا ہے، تو اس طرح کی دعا کرنا اس میں افضلیت ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر وہ دعائیں جو قرآن حدیث میں منقول ہیں وہ اگر اس وقت میں پڑھی جائیں اور وہ مفرد ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، منفرد ہے، تو اس صورت میں اس کے پڑھنے کے لیے اجازت ہے، اور نفل میں پڑھ رہا ہے تو وہ جتنی چاہے پڑھ لے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شاہانہ احسان صاحبہ امریکہ سے، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آیات محکمات کسے کہتے ہیں اور آیات متشابہات کن آیات کو کہتے ہیں، اور کیا ہمیں قرآن کریم متشابہ آیات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے یا توجہ صرف محکمات پر ہونی چاہیے؟ اور ایک اور بات یہ کہ اگر نہیں دیتا متشابہات پر غور کرنے کی اجازت، اگر دین نہیں دیتا تو پھر قرآن کریم میں کیوں رکھی گئی ہیں؟ دو سوال ہو گئے اور اچھا سوال ہے۔ اچھا، پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں محکم اور متشابہ کی جو تقسیم کی جاتی ہے اور جو کہ قرآن میں خود مذکور ہے، جی، اس کی کیا تفصیل ہے، معنویت اس کی کیا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محکم اور متشابہ رکھے کیوں ہیں۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح ایک اور سوال بھی آتا ہے جو کہ مفسرین نے جواب دیے ہیں اس کے، کہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم،
جن کے کوئی معنی نہیں ہے، تو سوال ہے کہ اللہ نے کیوں رکھے ہیں اس میں؟ تو دیکھیے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ اللہ کا کلام بھی ہے، ٹھیک، اس کے اندر احوال و واقعات بھی ہیں، تاریخ بھی بیان کی گئی ہے، امتوں کے احوال بیان کیے گئے، قیامت کے احوال بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے جو انفس و آفاق میں چیزیں پیدا کی وہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 3، اس کے اندر عقائد ہیں، ٹھیک، اللہ کا مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اطاعت کرو اور رسول پر ایمان لاؤ، اطاعت کرو، قرآن کو لو۔ اور نمبر 4 اس کے اندر اعمال ہیں جو کرنے کے کام ہیں، یعنی نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے۔ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے قرآن کریم۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں عمل اور عقیدے کے رخ پر جتنی بھی آیات اتاری ہیں وہ واضح ہیں اور اس کے اندر کوئی خفا نہیں ہے، اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے بیان فرما دی۔ ایسی تمام چیزوں کو محکم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کا ایک ہونا، ٹھیک، یہ بالکل واضح اور ایسی بات ہے کہ اس پر 2 رائے نہیں ہے امت میں۔ ٹھیک، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہونا، قبلہ ایک ہونا، نبی کا رسول اور مطاع ہونا، ان کی اطاعت واجب ہونا، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری ہیں ہن ام الکتاب، ٹھیک، انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات محکمات اتاری ہیں جن کا سمجھنا جو ایمان کے لیے، عمل کے لیے اور احوال بیان کرنے کے لیے مجموعی طور پر رہنمائی فراہم کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے واضح بینات کھلی آیات اتاری ہیں، ٹھیک، وہ قرآن کریم کا بڑا حصہ ہے، ام الکتاب اللہ نے قرار، ٹھیک، اور وہ واضح ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ایسی اتاری ہیں کہ اس کے اندر باتیں لوگوں کے لیے واضح نہیں ہیں۔ اب واضح نہ ہونے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تمثیلاً بیان کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال آتا ہے بھئی اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار ہیں، معنوی لحاظ سے بعض چیزیں ایسی ہیں، حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ 3 4 6 الفاظ جو جوڑ کر فرمایا الف لام میم را، کیا مفہوم ہے ان کا؟ تو ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جن کی معنویت لوگوں کو سمجھنا اس معنی میں مشکل ہوتا ہے کہ اس کی تفہیم وہ کر نہیں سکتے۔ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ کے لیے تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر شاید اللہ کا کوئی جسم ہے، اور اللہ کا جسم ہے تو وہ شاید مخلوقات کی طرح ہے، اور مخلوقات کی طرح ہونے میں ہاتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فیتبعون ما تشابہ، جو چیز اللہ نے متشابہات اتاری ہیں اس کے اوپر ایمان، عقیدے اور عمل کا کوئی چیز اس پر موقوف نہیں کی، کہ جیسے اب ایسا کوئی تصور ہوتا جو آپ کو واضح نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ کیا چیز ہے، اور آپ اس کے باوجود اس پر ایمان لانے پر مجبور ہوتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کی تفصیلات تو شاید واضح نہ، مثلا جنت کی حقیقت کیا ہے، جہنم کہاں ہے، یہ چیزیں تو شاید اتنی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن من حیث المجموع ایمان لانے کے لیے جنت، دوزخ، جہنم، فرشتے، جو ایمان مجمل مفصل میں تفصیلات ہیں وہ ہمیں واضح مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ایمان لاؤ، ان پہ غور کرو، اور یہی تم سے مطالبہ مقصود ہے۔ اگر متشابہات کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کی تفہیم انسان نہیں کر پاتا، یا دوسرے درجے میں متشابہات میں ایسی آیات ہیں کہ جن کی تفہیم میں کئی معنی ہو سکتے ہیں، یا ان کی معنویت جو ہے اس کے اندر امت میں اختلاف رہا ہے، تو پھر ایسی چیز کے پیچھے پڑنا، ایک تو کہ ایمان لانا، ایک اس کا سمجھنا، اور اس کے بارے میں کہہ دینا بس ٹھیک ہے۔ جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ثم استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر جا کر برابر ہو کے بیٹھ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بادشاہ تخت نشین ہو گیا، لیکن کیا اللہ بھی تخت پہ ایسے بیٹھا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو فرمایا کہ اس بات کو ماننا کہ اللہ نے استواء علی العرش کیا ہے یہ تو ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ خدا خود فرماتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے، نہ وہ مطلوب ہے۔ اب اس کے پیچھے لگ کر جب آپ جا کر کہتے ہیں کہ اللہ بیٹھتا کیسے ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حقائق، جن حقیقتوں تک انسان کی عقل
ٹھیک اس حالت میں نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے. یعنی ہم یوں کہہ لیں انیس صاحب، بڑی آسان سی بات ہے کہ آج سے 150 سال پہلے کے انسان کو اٹھا کر ٹھیک. اگر موبائل اور کمپیوٹر کے بارے میں کچھ سمجھایا جائے 50 سال پہلے 50 سال پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. شاید اگر کسی انسان کو زندہ کیا جائے وہ دوبارہ مر جائے کہ بھئی یہ کہاں دنیا میں پہنچے. معلوم یہ ہوا لیکن آج کے انسان کی عقل یہاں پہنچی ہے، اور آنے والے وقتوں میں خدا جانے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کائنات بھی ہے ناتمام شاید، ناتمام ہے شاید. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانی عقل اور آگے جائے گی. جی ہاں. تو بہت سارے شاید ایسے حقائق ہیں جو کسی ایک دور میں انسانی عقل نہیں سمجھ پا رہی، تو اس کی بنیاد پر اس کو سمجھنے کی بنیاد نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دینا. جیسے ابھی بڑا مشہور سائنس کے اندر ایک تھیوری تھی پہلے، آج سے کچھ عرصے پہلے تک، کہ اگر کوئی چیز سائنٹیفیکلی پروو نہیں ہو سکتی تو اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. لیکن آج سائنس کا جو ایک مجموعی ماحول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سائنٹیفیکلی پروو نہیں ہو سکتی تو اس کے بارے میں ریجیکشن نہیں ہوگی، اس کے بارے میں مزید کھوج کی جائے گی یا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں عقل انسانی وہاں تک پہنچے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، چونکہ ہر دور کے انسان کی عقل مخاطب ہے کہ متشابہات کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ جو مطلوب تم سے ہے وہ متشابہات کی تفصیل نہیں ہے. مطلوب جو چیزیں ہیں وہ محکمات ہیں. تو اس وجہ سے قرآن کریم میں ایک آ گیا. ایک بات یہاں پر واضح ہونا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مفسرین نے متشابہات کی بھی کچھ تفسیر اور کچھ تعویل بیان کی ہیں. تو وہ تفسیر اور تعویل متشابہات کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. وہ متشابہات پر ایک عالم ہے، ایک قرآن کے مفسر ہیں، جب ان کے سامنے بات آتی ہے تو وہ اس کی مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ممکن ہے. اللہ کے ہاتھ سے مراد شاید اللہ تعالیٰ نے انسانی عقلوں کو سمجھانے کے لیے اپنی اس صفت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو انسانی کردار کے اندر ہاتھ کی طرف فعال ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے لیے ہاتھ پاؤں یہ سب چیزیں تو کوئی معنویت نہیں رکھتے. اللہ ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ پاؤں ہوں. تو کچھ جو مفسرین نے معنی بیان کیے ہیں وہ سارے احتمالی معنی ہیں، یعنی ممکنہ معنی ہیں. ممکن ہے کہ یہ بھی مراد ہو، اور سارے مفسرین جب بھی معنی بیان کرتے ہیں تاکید کرتے ہیں کہ یہ ہماری تعویل ہے یا ممکنہ معنی کا بیان ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جو ہم اس حقیقت پہ اصرار کریں، جیسے کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی کام کیے ہیں کہ بعض لوگوں نے کوئی معنی لکھے اور کہا کہ جی بس جو ہم بتا رہے ہیں وہ. اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مفسرین نے متشابہات پر کام کیا، احتمالات کے ممکنات کہ ہاں اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا متشابہ آیات پر صرف مفسرین ہی کو کام کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی بھی شخص متشابہ آیات پر غور و فکر کر سکتا ہے یا اسے بالکل نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے متشابہ آیات پر جو غور و فکر ہے انیق صاحب، اس کے دو درجے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کے احتمالی معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. مجھ سے کوئی شخص سوال پوچھ سکتا ہے، کوئی غیر مسلم پوچھ سکتا ہے، کوئی اپنا مسلمان بچہ پوچھ سکتا ہے کہ جی اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ یا فلاں چیز کے کیا معنی ہے. تو میں ممکنہ طور پہ دیکھوں کہ امت نے پچھلے کوئی 1200-1400 سال میں ان کے ممکنہ معنی کا بیان کیے ہیں، تو اس کی میں توضیح سامنے والے کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھو اگرچہ اس کے حقیقی معنی تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ممکنہ طور پہ شاید یہ بات ہو، شاید یہ بات ہو. اگر کوئی اس درجے میں جانے کی تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ہم حقیقی طور پہ ان معنی تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کی علمی سطح اتنی بلند ہے، پھر تو ٹھیک ہے، وہ زبان و بیان سے واقف ہے، وہ عربی جانتا ہے، اور پھر اس علم کے اندر وہ ہے، یعنی کہ جیسے ایک آدمی تفسیر کے اندر ہے اور تفسیر کے مختلف چیزیں جہتوں پہ نظر ہے تو ظاہر ہے اس چیز کو بھی وہ دیکھے گا. لیکن اگر ایک عام آدمی اگر معنی اور متشابہات میں تحقیق کرنے جا رہا ہے تو یقیناً اس سے سوال ہوگا کہ آپ تحقیق کیا کر رہے ہیں. آپ یہی تحقیق کر رہے ہوں گے نا کہ یہ جو لفظ آیا مثال کے طور پہ الف لام میم صاد یا کاف یا عین صاد، میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں، تو آپ یہی تحقیق کر رہے ہوں گے نا کہ اس کے معنی اور مراد کیا ہے. یہ معنی اور مراد اگر آپ کھوجنے کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ اصل معنی کیا ہے تو یہ کھوجنے کا پھر حکم نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پچھلے مفسرین نے اقوال بیان کیے ان کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ اس سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم ان تمام احتمالی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور چاہے اس کے معنی اور مفاہیم ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو قرآن کریم اتارا ہے تو اس کا جو مقصود ایمانیات اور عمل کے درجے میں ہے وہ امت پر واضح ہے. اس کے اندر مزید کسی قسم کی کھوج کی، کسی قسم کے خفا کی بے معنی ضرورت نہیں کہ آپ کوئی نئی چیز لائیں. اس کی تفصیل میں تو امکان ہے کہ تفصیل کے اندر جیسے امت میں بہت سارے معنی ہیں جس کی تفصیل میں فقہاء میں مفسرین میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دائرے کے اندر ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ماہرین علم ہیں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو دائرے سے باہر ہوتا ہے.
ایک اختلاف ہوتا ہے جو دائرے کے اندر ہے. دائرے کے اندر کا اختلاف ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کی ممکنہ طور پہ 4-6 معنی ہیں، مختلف بحث کرنے والے مفسرین ہیں، علماء ہیں، وہ اس کی معنویت پر غور کرتے ہیں، لیکن رہتے اس دائرے کے اندر ہے. یہ سب من جانب اللہ ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی. اور ایک شخص ہے جو کہ بحث کرنے کے بعد باہر نکلتا ہے، پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. جو لوگ ہماری آیات کے اندر ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، کجی پیدا کرتے ہیں، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں. اس لیے کہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کی آیات کے اپنے اپنے مفاہیم نکال کے، اور آیات میں ٹیڑھ پیدا کرنے کا مطلب یہاں پر معنی میں ٹیڑھ پیدا کرنا ہے کہ جی اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. خاتون کا آخری سوال تھا، وہ اچھا تھا. کیا وہ سوال یہ تھا کہ پھر یہ اللہ نے کیوں شامل کیے؟ جی ہاں. تو اس کا جواب مفسرین نے اس مسئلے کو بھی دیکھا ہے. سب سے اصل الاصول جواب یہ کہ خالق کائنات ہے، وہ جو چاہے شامل کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بعض مفسرین و بعض ہمارے حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے جو ایمان مقصود رکھا ہے، جن چیزوں پر ایمان مقصود رکھا ہے، ان میں سے بعض چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو محکمات کی شکل میں اتار دیں اور بعض متشابہات کی. تو ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حقیقتوں کا ادراک نمبر 1 آنے والے زمانے میں شاید ہو، اور کچھ حقائق کا ادراک وہاں جا کر ہو، اور بہت کچھ چھوڑ بھی دیا ہے. ایسا نہیں سب کچھ بیان ہوا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 100% اختیار ہے کہ وہ کیا چیز لوگوں کے سامنے اتارے. قرآن کریم میں اس بات کو دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بآیۃ بخیر منہا او مثلہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز مٹانا چاہتے ہیں وہ مٹا دیتے ہیں، آپ کو بھلا دیتے ہیں، اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے کہ اس نے کچھ چیزیں ایسے رکھی، کچھ چیزیں ایسے رکھی. اور ایک اور درجے میں بعض حضرات نے کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی ان کیفیات کو بھی جاننا چاہتا ہے جو معنوی طور پہ غیب کے درجے میں. یعنی ایک چیز ہے من جانب اللہ ہے اور اس کے معنی آپ پر پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ تو آپ اس پہ ایمان لاتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب ان کو قرار نہیں دیا کہ ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کہ ایک سوال بعض لوگوں نے اٹھایا کہ یہی بات تو پچھلی امتوں نے بھی کی ہے. بعض امتوں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاگمیٹزم تو ہر جگہ ہے، یعنی بے سمجھے ایمان لاؤ. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمانیات اور عمل کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان کے بارے میں قرآن میں خود فرما دیا کہ انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. جو محکم واضح کھلی ہوئی آیات ہیں، اصل کتاب ایمان اور عمل اور عقیدے کے لحاظ سے اصل چیزیں تو یہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں تو متشابہات کے درجے میں ہیں، عقل انسانی کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک، انسانوں کی مجموعی جو ہے فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. آنے والے وقتوں میں شاید پہنچ جائے، کچھ افراد کی پہنچ جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں ظاہر کرے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے فرمائے ہیں اس کے بارے میں تو کوئی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. بظاہر جو مفسرین حکمت بیان فرماتے ہیں یا توجیحات کرتے ہیں وہ میں نے عرض کر دی. تو اس لیے اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں شامل کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مشیت سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات. اور جو ان کا بنیادی سوال تھا وہ، اور جو ان کے ضمنی سوالات تھے وہ بھی بالکل کلیئر ہو گئے. ناصر صاحب ہیں میاں چنو سے. ان کا سوال یہ ہے کہ، اور آپ کا شعبہ بھی یہی، دین میں مفتی صاحب ٹیکسز کا کیا تصور ہے؟ حکومتیں جو ہم سے ٹیکسز لیتی ہیں اتنے سارے، کیا اسلام میں جائز ہیں؟ اگر ہم ٹیکس نہ دیں تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ انیق صاحب اچھا سوال ہے. اس موضوع پر گفتگو کرتے وقت 3 باتیں میں عرض کروں گا. جی. ایسا موضوع ہے کہ آپ جتنا بولیں کم ہے. جی ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حقوق کا ضیاع بہت ہے. بہرحال اصولی طور پہ 3 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. ٹھیک. پہلی بات یہ ہے کہ کیا حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت ٹیکس اس مقصد کے لیے لگا سکتی ہے کہ جو انتظامی اخراجات ہیں حکومتوں کے، اگر وہ حکومت کے پاس موجود، یعنی ریاست کے پاس جو موجود وسائل ہیں اس میں سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ نظام حکومت چلایا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بات آپ نے فرمائی یقیناً یہ ہمارے لیے تو ایک دلیل ہے بہت بڑی، لیکن صرف میں سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو بات آپ نے فرمائی کہ ہاں حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے، پھر اس کی توجیح آپ نے بیان فرمائی. صرف ایک سوال یہ کہ کیا قرآن و سنت میں
احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی دلیل موجود ہے؟ دیکھیے قرآن کریم حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ آتا ہے تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگ جب بستی والے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان آپ ایک باڑ بنا دیں، اس کے اندر ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ہم آپ کے لیے کچھ خرج یعنی کچھ پیسہ آپ کو ہم جمع کر کے دے دیتے ہیں، اس کو خراج کا لفظ کہتے ہیں، ہم آج بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، جی خراج کہتے ہیں اس کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خراج دینا، یعنی خراج سے مراد ہوتی جو رعایا حکومت حاکم کو دیتی تھی کہ ہم آپ کے لیے هل نجعل لك خرجا، ہم آپ کے لیے کچھ خراج جمع کر دیتے ہیں، الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار پیدا کر دیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے وہی دیا تھا جو آج سارے علماء کرام نے یہ اصول بنایا ہے، انہوں نے کہا تھا ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، اتنے وسائل میرے پاس ہیں، تو تم مجھے ٹیکس یا پیسے جمع کر کے مت دو، صرف جو ہے مجھے افرادی قوت چاہیے۔ تو یہاں سے اور بہت ساری جو دلائل اس کو جمع کرنے کی روشنی میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر ملکی نظام اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس حکومتی وسائل کم ہوں، یعنی کہ مثال کے طور پہ جیسے پہلے زمانے میں بیت المال ہوتے تھے تو اس کے اندر خراجی زمین سے خراج آتا تھا، عشری زمین سے عشر آتا تھا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور اس کے مقابلے میں آج ریاست کے جو وسائل ہیں اور حجم ہے اور بہت کچھ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اگر آپ کے ریاستی وسائل، ریاستی پیداوار، ریاست کے آنے والے جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اس کے ذرائع آمدنی ہیں وہ کم پڑتے ہوں، تو پھر لوگوں سے پیسے اس اصول پر لیے جا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس ملک کو چلانا ہے، آپ ہمیں پیسے دیں۔ یہ جو ٹیکس ہے اس کی تو اجازت ہے اور اس کی شرائط میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ایک ٹیکس یہ ہوتا تھا کہ رعایا سے بادشاہ پہلے مانگا کرتے تھے کہ لاؤ ہمیں دو، ہم رعایا، تم ہماری رعایا ہو، جس کے لیے مکس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کہ صرف بادشاہ کی پرورش کے لیے کہ شاہی خاندان کی پرورش کے لیے بے نظم و ضبط ایک بس ریاستی جسے ہم جگہ ٹیکس کے لئے ہے کہ باپ آپ نے دینا ہی دینا ہے، اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا، اور آج کے دور کے بھی جو قوانین ہیں وہ اس کی اصولاً اجازت نہیں دیتے۔ پہلا اصول تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اجازت ہے اگر ریاست کے پاس وسائل اتنے پورے نہ ہوتے ہوں۔ دوسری بات جو ہے اصول یہ ہے کہ جو ٹیکس آئے گا وہ آپ کے پاس علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے جو اسلامی بڑے ائمہ گزرے انہوں نے اس بات کو واضح لکھا ہے کہ حاکم وقت کے پاس رعایا سے حاصل شدہ جو رقوم ہوتی ہیں اس کا درجہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ یتیم کے ولی اور سرپرست کے پاس یتیم کا مال، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس یہ پیسہ امانتاً جاتا ہے وہ اس کو خرچ کرنے میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں اور خلاف دیانت اس کو خرچ نہ کریں۔ نمبر تیسری بات، اگر ریاست ٹیکس لگاتی ہے تو یہاں پر دو طرح کے حق عائد ہوتے ہیں، ایک ریاست پر اور ایک ٹیکس دینے والوں پر۔ ریاست پر یہ حق عائد ہوتا ہے نمبر ایک کہ وہ ضرورت سے زیادہ ٹیکس نہ لگائے، نمبر دو جو ٹیکس لگتا ہو اس کو دیانتداری اور امانت کے ساتھ خرچ کرے، اور رعایا پر جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک ٹیکس دینا ان پر قانوناً لازم ہوا ہے تو چونکہ اجتماعی طور پر سب لوگوں نے دینا ہے تو اس ذمہ داری کا خیال کریں اور وہ اس کو ادا کریں، جس کے لیے ہم اکنامکس کی ٹرم میں کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو کچھ لوگوں کی کنٹریبیوشن پہ کچھ لوگ مفت پلیں گے، فری رائڈر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اجتماعی طور پر ایک نظم قائم کر کے کہتے ہیں کہ سارے لوگ پیسے ملائیں گے تاکہ اس سے ایک نظم چلے تو پھر سارے لوگوں کو پیسے لے جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اصولی باتیں تین۔ اب ہم اگر امر واقعہ دیکھتے ہیں انیق صاحب، تو ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس کے لینے کا ریٹ، یعنی تین خرابیاں ٹیکس کے نظام میں ہیں اس وقت پوری دنیا میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سب جگہ پہ ہیں، ہمارے ملکوں میں زیادہ ہیں کچھ۔ نمبر ایک، ٹیکس کلیکشن کے جو میتھڈز ہیں کہ ٹیکس لیا کتنا جائے گا، کیا طریقہ ہوگا، اس کے اندر شفافیت نہیں ہے، بے تحاشا لیا جاتا ہے۔ نمبر دو، ٹیکس کی جو کنزمپشن ہے، خرچ کرنا، اس کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہے، کن پہ خرچ ہو رہا ہے یہ ٹیکس، کہاں جا رہا ہے کچھ۔ نمبر تین، جو کلیکشن کی جو مشینری ہے جنہوں نے کلیکٹ کرنا ہے کتنے ایماندار ہیں، وہ کتنے ایماندار ہیں۔ اب جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں اور پھر چوتھی چیز یہاں پہ خود آ جاتی ہے کہ جو دینے والے ہیں ان کی ہر طرح کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ دیں۔ اس موقع پر میں یہ بات عرض کروں گا دونوں کے لحاظ سے شرعاً حکم کیا ہے۔ شرعاً حکم یہ ہے کہ جس طرح ٹیکس دینے والے کے پر یہ لازم ہے
کہ جو معاہدے کے تحت ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت ایک سماجی معاہدے کے تحت ایک ریاست میں رہ رہے ہیں کہ اس کے تحت آپ پر جو ٹیکس بنتا ہے آپ وہ دیں. اگر نہ دیں تو کیا گناہگار جی ہوں میں گے؟ عرض کر رہا ہوں. اور جو لوگ ٹیکس لے رہے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ضرورت اور جواز اور خرچے کو لحاظ رکھتے ہوئے دیں. اگر یہ دونوں تعدی کریں گے اپنے اپنے درجے میں دونوں گناہگار ہیں، مگر لے کر زیادتی کرنے والا زیادہ بڑا گناہگار ہے اور دینے سے انکار کرنے والا کم گناہگار ہے، لیکن گناہگار وہ ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ جب ایک اجتماعی نظم کے اندر ایک بات طے ہو گئی تو گویا کہ یہ آدمی اس وعدے کی اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب اس نظام کے اندر کبھی کبھی تو بڑا افسوس ہوتا ہے نیک صاحب، دیکھتا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھے حکمران وہ ہیں کہ جن کو تم تعریف کرو اور سراہو اور وہ تمہیں تعریف کریں سراہیں، اور برے حکمران وہ ہیں جن کو تم برا کہو اور وہ تمہیں برا کہیں. کبھی کبھی حالات دیکھ کے کچھ ایسا منظر لگتا ہے کہ ہم حکمرانوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں اصول یہ ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن، ٹیکس لینا اور اس کی کنزمپشن، ہمارے جتنے بھی بڑے ماہرین معیشت ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، آج کل وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے مقابلے میں کنزمپشن کے اندر کوئی حد نہیں ہے. بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے، بغیر اسی کے خرچ کیا جاتا ہے. اور عام حالات میں انیس صاحب آپ بھی ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ جا کے بیٹھیں اور کہیں پنکھا چل رہا ہو، ایئر کنڈیشنر چل رہا ہو، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ بند کریں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں صرکاری چیز ہے. حالانکہ سرکاری کے اندر تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں امانت ہوتا ہے. لیکن یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اشارہ فرمایا ہے کہ آخری وقت میں امانت اور دیانت کم ہوگی، یہ اس کا ایک مظہر ہے کہ لینے والے کو کوئی لحاظ نہیں، خرچ کرنے والے کو کوئی لحاظ نہیں، دینے والے کو کوئی لحاظ نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کا نتیجہ خرابی کیا ہوتی ہے کہ ملک میں، معاشرے میں سب سے زیادہ اس بے انتظامی اور بد نظمی کا جو اثر آ کے پڑتا ہے وہ نچلے طبقے پہ پڑتا ہے. وہ پستا ہے چونکہ جنہوں نے ٹیکس لینا ہے وہ خرچ بے تحاشا کر رہے ہیں، ٹیکس ان کو پورا نہیں مل رہا تو وہ اور ٹیکس لگاتے ہیں. جنہوں نے دینا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اور کم دیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس وسائل سب سے کم ہو وہ پستا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دونوں رویوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. جو دینے میں کتراتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دینے میں لحاظ رکھیں، اور جو حکمران ہیں وہ ٹیکس اگر انہیں لگانا کو مجبوری بھی ہے تو بہت ہی معمولی ٹیکس لگائیں، اور ٹیکسز ڈائریکٹ ہوں، انڈائریکٹ ٹیکسز نہ ہوں. دنیا بھر میں ڈائریکٹ ٹیکسز کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اور انڈائریکٹ کا کم ہوتا ہے. ہمارے پاس انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی ایک آدمی ایک معمولی سی کوئی چیز لینے چلا جائے تو اس کو بھی ٹیکس پے کرنا پڑے گا، ہر حال میں کرنا پڑتا ہے، ہر حال میں وہ کر رہا ہے. تو یہ کیوں عوام کو اس مشین میں ڈالا جا رہا ہے؟ آخری سوال اس ذیل میں آپ کی خدمت میں، پھر کچھ سوالات ویڈیو کوئسچنز ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں. زکوٰۃ، بیت المال آپ نے ذکر بھی فرمایا تھا گفتگو میں اپنی. اگر زکوٰۃ حکومت کلیکٹ کرے زکوٰۃ اور اس کو پھر عوام الناس میں اس کی تقسیم ہو تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگی؟ یہ ٹیکسز کے جو نظام ہیں، اس کی جو جکڑ بندیاں ہیں اور جس کے جو نوٹسز ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں ہمارے پاس 2-3 قسم کے امراض جاری ہیں، ٹیکس لگانے والے بھی سختی کرتے ہیں اور ٹیکس دینے والے بھی چھپاتے ہیں. ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آفیسز میں یا مینوفیکچرنگ یونٹس کے اندر ڈبل اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں. حکومت کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے، اپنا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ جو ٹیکس کلیکٹرز ہوتے ہیں ان سے معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ زکوٰۃ جو دین ہمیں ایک نظام دے رہا ہے، ایک بیت المال، حکومت زکوٰۃ کلیکٹ کرے، پھر میرا خیال ہے کہ ٹیکس کا جو اثرات ہیں یا ٹیکس کی جو باتیں ہیں یہ بھی نسبتاً پھر کم ہو جائیں. انیق صاحب دیکھیں 2-3 باتیں ہیں جو آپ کے سوال سے نکلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کیا حکومت کے پاس جانی چاہیے یا نہیں. دوسری یہ ہے کہ زکوٰۃ جو حکومت خرچ کرے گی وہ کن لوگوں پر خرچ کرے گی. کیا آپ نے وہ ریاستی مشینری کے سارے کام کرے گی، یعنی ایوان صدر کے اخراجات، وزیر اعظم کی تنخواہ بھی زکوٰۃ سے نکلے گی، یا زکوٰۃ صرف مستحقین پہ خرچ کی جائے گی. اور تیسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں ٹیکس کے اندر جو گھپلے ہوتے ہیں تو اس کا کیا زکوٰۃ کے معاملات میں اس کا ہونے کا امکان نہیں ہوگا. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 8 مدات بیان فرمائی مستحقین کی، ان کے اندر ریاست کا جو نظام معیشت ہے، جسے ہم کہتے ہیں فسکل، جو ریاست کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی،
کہ اس کے پاس پیسے آئیں تو اس سے حکومت بھی چلے، عدلیہ بھی چلے، فوج بھی چلے، پورا نظام جو چلتا ہے، بیوروکریسی چلتی ہے۔ زکوٰۃ اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف ان 8 مدات میں خرچ ہوگی جو 8 مدات معاشرے کے اندر ضرورت مند طبقات ہیں۔ تو اگر حکومت زکوٰۃ لیتی بھی ہے تو اس سے نظام معیشت اور نظام حکومت نہیں چلایا جا سکتا۔ اس کے لیے حکومت کو الگ سے پیسے جنریٹ کرنے پڑیں گے، چاہے وہ اپنے ریونیو سے کرے یا ٹیکس لگا کے کرے۔ ہمارے ہاں کچھ حضرات، کچھ اہل علم کا جو یہ خیال ہے کہ حکومت زکوٰۃ نافذ کرے، اور پھر زکوٰۃ کے اندر انہوں نے کچھ اجتہادات کیے ہیں کہ فلاں فلاں چیز پر بھی زکوٰۃ لگے گی، اس پہ بھی، اور وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے اس سے وہ پورا نظام ایسے چلائے جیسے ٹیکس کلیکٹ کر کے چلایا جاتا ہے۔ یہ خالی ایک نظریاتی سی بات ہے، عملی طور پر یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت اگر پیسے لے کر نیشنل لیول کے سپورٹ پروگرام چلاتی ہے اور اس کے اندر مستحقین کو زکوٰۃ جمع کر کے دیتی ہے، یہ سب کرتی ہے، تو اس کی علماء نے ایک لحاظ سے تعریف کی اور ایک لحاظ سے اس کی برائی کی ہے۔ تعریف اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ حکومت کی پہنچ ملکی سطح پہ ہوتی ہے، یعنی مثلا میں آپ کراچی میں اس وقت، ہم دونوں اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہم کراچی کے فقراء میں تقسیم کر سکیں گے، ہم باہر نہیں جا سکتے۔ بہت کوئی معرفت ہوئی تو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں، ان کی زکوٰۃ وہیں سے نکل کے وہیں جذب ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت باہر چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ علاقے جو کہ غریب ہیں، وہاں تک زکوٰۃ کی پہنچ کے لیے اگر آپ کے پاس ایک سسٹم اچھا بنا ہوا، جو کہ پاکستان کا زکوٰۃ کا سسٹم نظریاتی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایکڈیمکلی، تھیوریٹیکلی بہت اچھا بنا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے علماء اور بہت سارے محققین اس کی تعریف کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی پہنچ بہت تک چلی جائے گی۔ اس لحاظ سے تو اچھا ہے یہ، اور اس میں خرابی یہ ہے جس کے لحاظ سے تنقید کی جاتی ہے کہ اس نظام میں، چونکہ ایک خاص سرکاری سطح پہ چلتا ہے، اس نظام میں شفافیت اور جس دیانتداری کا بالکل فقدان ہے، لہذا لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ان کو زکوٰۃ دی تو اس سے جائز ناجائز سارے کام کریں گے، کوئی خیال نہیں کریں گے۔ لہذا اس وقت لوگوں کے ہاں زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نکالیں تو غیر سرکاری سطح پہ جو ادارے قائم ہوئے اس سے نکالیں۔ تو اصولی طور پر حکومت کو زکوٰۃ وصول کر کے اگر صحیح ڈسٹریبیوشن کا میکانزم ہے تو اس میں جانا چاہیے، لیکن مختلف 15-20 سال کے تجربوں کے پیش نظر نیک صاحب، میری تو ذاتی رائے ہے کہ حکومت کے ذریعے تقسیم کرنے کا ماڈل ہمیں یہاں پاکستان میں اور دنیا کے کئی ممالک میں کامیاب نہیں نظر آیا۔ اس میں پولیٹیکل پریفرنسز ہیں، بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، تو ایسے جو نجی ادارے قائم ہو رہے ہیں اب، ان کے ساتھ حکومت کوئی کولیبریشن کر کے زکوٰۃ کی تقسیم کا، لیکن اصول یہ ہے کہ جو مستحقین ان تک جائے زکوٰۃ۔ اور آخری بات، دیکھیں دنیا کے بعض ملکوں میں زکوٰۃ کا نظام جیسے سعودی عرب میں نافذ ہے، وہاں پر بھی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنے کے لیے جب سرکاری آفیسر آتا ہے تو وہاں پر بھی بسا اوقات جھگڑے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا اس پر زکوٰۃ ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ مال تجارت نہیں ہے، یا اس پر سال نہیں گزرا ہے، اس طرح کے ہمارے پاس سوالات آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے سوالات آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے عاملین زکوٰۃ کو کہ جب تم زکوٰۃ لینے جاؤ تو لوگوں سے بہت اعلیٰ مال بھی مت لو اور ادنا مال بھی مت لو، جو اوسط درجے کا مال ہے وہ لیا کرو، تاکہ نہ تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو نہ فقراء کے ساتھ زیادتی ہو۔ تو اس وجہ سے زکوٰۃ کی اگر ہم سرکاری سطح پر تنفیذ کر بھی دیں تو ہمارے پاس دوبارہ وہی مسئلہ لوٹ کر آئے گا کہ جب اس کی زکوٰۃ کے تنفیذ کے لیے آفیسر جائیں گے یا وہ جا کر کہیں گے کہ آپ کے اس مال پہ زکوٰۃ ہے، اس پہ نہیں ہے، تو وہاں پر بنیادی طور پر پھر یہی سوال کھڑا ہوگا کہ کیا وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک، اچھا یہاں پر اس کا جواب تو ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان جتنی زکوٰۃ دینا وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، اس سے لے لی جائے اور اس کو اوپر ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا جائے، کیونکہ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا۔ بالکل، یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ ابھی تک انیق صاحب یہی ہوتا ہے، آج بھی لوگ اگر حکومت کو بینک میں ٹیکس نہیں کٹواتے، زکوٰۃ نہیں کٹواتے، تو میں ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے لاکھوں لوگوں کو کہ وہاں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سرکاری ہمارے غیر سرکاری جو نجی شعبے میں کتنے ہمارے جو ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کو دیتے ہیں، اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو یہ جو ذمہ داری، اس کی وجہ تو ایک یہ بھی ہے نا مفتی صاحب کہ جو ہمارا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے یا حکمران وقت ہے اس پر یقین نہیں ہے، اعتماد ختم ہو گیا، اعتماد ختم ہو گیا۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام زینب ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے کویسچن یہ ہے کہ
یہ جو بچے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ان کے پیرنٹس کا جو ہے وہ کتنا مطلب ان کا رائٹ ہے، یا انہیں اس چیز پر ایگری ہو جانا چاہیے کہ ہاں بیٹا یا بیٹی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یا ان کے اوپر اس کا لیگل یا شرعی طور پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر بیٹا اپنی مرضی سے کر لے گا تو کیا وہ ماں کو چھوڑ دے گا یا ماں کی نافرمانی ہو جائے گی یہ پیرنٹس کی، یا یہ ہے کہ اگر بیٹا ماں باپ کی وہ بات مان لے اور اس لڑکی کو مطلب ان کی پسند کی شادی کر لے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا اپنی مرضی نہیں کر سکتے؟ اس میں مطلب ایک شرعی لمٹ کیا ہے؟ کیا اس کا صحیح حل ہونا چاہیے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیس صاحب، یہ مسئلہ ایسا ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت عرصے سے کافی مطلب شروع سے ہی زندہ ہے یہ مسئلہ، اور آج کل مزید اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس میں ایک بات عرض کروں کہ اس میں دونوں طرف سے بے اعتدالی ایک ہے۔ ہمارے دین کی تلقین یہ ہے کہ جب شادیاں کی جائیں اور خصوصاً جب بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں، تو ان کی رضامندی کے بغیر شادی نہ کی جائے، یہ تو ایک تلقین ہے۔ اور حتیٰ کہ علماء نے اس مسئلے پر گفتگو کی کہ اگر ایک لڑکی وہ ہے جو کہ کنواری لڑکی ہے، پہلے شادی شدہ نہیں ہے، اس سے، اور اگر ایک عورت ہے جو پہلے شادی شدہ تھی پھر طلاق ہو گئی یا اس کے وفات ہو گئی، اس سے جب رضامندی دریافت کی جائے گی تو اس کے جواب کی پر بھی فقہاء نے گفتگو کی ہے کہ کہاں ہم سمجھیں گے کہ وہ راضی ہے اور کہاں ہم سمجھیں گے کہ وہ راضی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ہمارے یہاں بہت سارے مفتی حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ لڑکی کی خاموشی کو جو رضامندی کی دلیل سمجھا جاتا تھا، آج کل کے احوال میں اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے کہ خاموشی رضامندی کی دلیل ہے بھی یا نہیں ہے، چونکہ وہ لڑکیاں جس انداز میں گفتگو آج کل کر لیتی ہیں، آج سے 25 سال 50 سال پہلے یہ انداز نہیں تھا۔ اس معاملے میں بے اعتدالی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے ہر مشورے میں اپنے ماں باپ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، شرعی حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اور سماجی رویہ یہ کہ انسان ماں باپ کو زندگی کے ہر معاملے میں خیر خواہ سمجھ کے ان سے مشورہ کرتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، کپڑے خریدنے سے لے کر چیزیں لینے سے لے کر ہر چیز پہ ماں باپ کی طرف سے بسا اوقات اختلاف ہوتا ہے، بسا اوقات اتفاق ہوتا ہے۔ اگر یہ رشتے کا مسئلہ آتا ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی مناسب نہیں ہے یا ایک لڑکا مناسب نہیں ہے، تو اب اس کے اندر کیا حدود ہیں کہ ماں باپ کو اپنی مرضی ترک کر دینی چاہیے بچے کو؟ تو دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، اس خرابی سے مراد کیا ہے کہ جو عام طور پہ خرابی دیکھی جاتی ہے، ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، ایک لڑکا ہے جو اس کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند ہے، مسلمان ہیں، دونوں مسلمان خاندان کے، دونوں ایک طرح کے شہر میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ زبان کا فرق ہو، کوئی ایک زبان بولنے والا ہو، کوئی دوسرا، لیکن مجموعی طور پہ تہذیب اور تمدن میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ ماں باپ سے پوچھا گیا تو ماں باپ نے عام طور پہ ماں باپ کی ترجیح ہوتی ہے کہ ایک ہی برادری ایک ہی خاندان کا ہو، اور اس کی وجہ معقول ہوتی ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب رشتے جڑتے ہیں تو باریک باریک باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر مزاج کے فرق بسا اوقات بڑے اختلاف بنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم یہاں نہیں کرو، یہاں کر لو۔ لیکن فرض کریں کہ اگر وہاں پر وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم یہاں کریں گے، تو پھر ماں باپ کو بسا اوقات اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چل سکتا ہے، ہماری رائے کے اختلاف بھی ہیں، تو ان کو بعض جگہ نرمی دکھانی چاہیے۔ بعض جگہ یہ زیادتی دیکھی گئی کہ ماں باپ بعض چیزوں پہ ضد کر لیتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ یہ لڑکا میرا شادی نہیں کرے گا، یا اس جگہ میری بیٹی شادی نہیں کر سکتی، کچھ بھی ہو جائے، یعنی اس خاندان میں شادی نہیں ہونی۔ اب اس کے اندر ان کی ذاتی جھگڑے یا وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ پھر ہم دیکھیں یہ شرعی اصول نہیں ہے، یہ سماجی معاملات ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جو اس وقت ایک فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے ماں باپ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ یورپ میں بھی بچے شادی کرنے کے بعد ماں باپ کو اطلاع دیتے ہیں، تو ایک مسلمان معاشرہ اور پھر ہمارے معاشرے کا اتنا لا تعلقی والا، اتنا بے مروت کلچر نہیں ہے، اتنی ثقافت نہیں ہے کہ ماں باپ کو آپ اطلاع کر کے فون کر کے بتا دیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو اپنے زندگی کے فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے، اور زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں یہ فیصلہ ہے، اور ماں باپ کو اپنے فیصلوں میں شامل کر کے ان سے دعائیں لینا سعادت سمجھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں کو محض اس قانونی استحقاق کی بنیاد پر ماں باپ کی رائے کو رد کر دینا کہ میری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بالوالدین احسانہ کہا ہے، اس سے مراد احسان کا رویہ ہے، قانونی رویہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا۔ ورنہ تو ایک بچہ کل بڑا ہو اور جب جاب پر لگ جائے تو حساب کر کے بتا دے اپنے والد کو کہ آپ نے میری بچپن سے لے کر آج تک میری تعلیم اور میری ساری جو اخراجات کیے ہیں وہ 50 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو میں آپ کو 70 لاکھ واپس کر دیتا ہوں، خدا حافظ۔ تو دنیا کا کوئی معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا کہ ماں باپ کے جو احسان کے رویے ہیں ان کو آپ مانیٹری ٹرم میں نہیں دیکھتے۔ تو افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور اس میں ایک بات اور میں عرض کروں، والدین کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے
جو کہ اولاد کے خلاف چلا جائے یا اولاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اس میں 2 باتیں عرض کروں انیک صاحب. ارشاد. ایک بات تو یہ کہ ہمارے یہاں اس طرح کے معاملات میں کاؤنسلنگ شروع ہونی چاہیے. اس کے اندر کاؤنسلنگ میں جو ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی ہوں اور شریعہ جو مفتیان کرام ہیں وہ بھی ہوں. اس طرح کا ایک شروع ہو. ماں باپ کو بھی بٹھایا جائے. بعض دفعہ ماں باپ دیانت، یعنی یہ کہنا بالکل درست ہے کہ 99.99% کیسز میں ماں باپ کوئی فیصلہ کرتے وقت بددیانتی نہیں کرتے. فیصلہ غلط ہو سکتا ہے ان کا، لیکن یہ نہیں کہ جان بوجھ کر انہوں نے غلط کیا ہوگا. تو اس وجہ سے کہیں پر اولاد کو اور ماں باپ دونوں کے ساتھ ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، وہ کسی رشتے پر غیر ضروری اصرار کر رہا ہے اور تجربے کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا. 50 ایسے کیسز ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے اس کو اولاد کو سمجھانا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ ٹھیک ہے، تمہارا قانونی حق ہے، تم عاقل بالغ ہو، لیکن تمہارے ماں باپ کی جو ایک رائے ہے اس میں وزن ہے. تم اس جگہ رشتہ کرنے جا رہے ہو اور ماں باپ کو بھی تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی رائے یہ نہیں تھی کہ آپ کا بیٹا یہاں رشتہ کرے، لیکن اگر فرض کریں وہ کر رہا ہے تو آپ اس کو اس کا اختیار دیں. لیکن صرف قانونی بنیادوں کے اوپر، پسند اور ناپسندیدگی کے بنیاد پر یہ جو رشتوں کو مد مقابل کرنے کی ایک فضا چلی ہے کہ شوہر بیوی کے مد مقابل ہو، بیٹا باپ کے مد مقابل ہو، بیٹی باپ کے مد مقابل ہو، ہمارے دین کی تعلیم یہ نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. وبالوالدین احسانا، احسان سے مراد مجموعی احسان کا رویہ ہے اور یہ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ ماں باپ کی شادی کرتے وقت لا تعلقی کی جائے یا ماں باپ اولاد کو ماں باپ کے مد مقابل کھڑا کر دیا جائے. آج کے دور کے چند بڑے فتنوں میں سے ہے کہ رشتے جن کے تقدس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے چلے آتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے مد مقابل کیا جائے اور بیٹا باپ سے پوچھتا ہو کہ آپ کو قانونی کیا حق پہنچتا ہے مجھے روکنے کا. کہ جس طرح یورپ میں ہونے لگا ہے کہ باپ نے سختی کی تو اولاد نے وہاں فون کر دیا پولیس کو کہ آ کر آپ ان کو پکڑیں. یہ بات صحیح ہے کہ بعض ماں باپ سے زیادتیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں کرتا. اولاد سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں. قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی تلقین ہمیں کرنی چاہیے کہ دونوں کی طرف سے اس معاملے میں معتدل رویہ ہو. اور یہ سمجھ لینا کہ باپ ہمیشہ غلط ہوگا یا یہ سمجھ لینا کہ اولاد ہمیشہ غلط ہوگی، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اس سے معاشرے جڑ کے نہیں چلتے. معاشرے میں جسے ہم کہتے ہیں شکست و ریخت ہوتی ہے. معاشرے جو ہے وہ بکھرتے ہیں اور معاشروں کو سمیٹنا اور معاشروں کو مجتمع رکھنا یہ دین کا مقصود ہے. یعنی بنیادی طور پہ خاندان بگڑتے ہیں اور جب خاندان بکھرتے ہیں تو اس کا اثر معاشروں پہ پڑتا ہے. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے. تو افہام و تفہیم سے والدین اولاد سے بات کریں، اولاد بھی بات کو سمجھے. والدین کبھی ان کے خلاف نہیں جا سکتے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ پر رشتہ ہو. آپ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو گفتگو میں نہیں آئی کہ والدین یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہو یا بیٹا ہو کسی ایسے خاندان میں نکاح کرے کہ جو معاشی طور پر مضبوط ہو. کفر، برابری، یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا، خاندان کی برابری، معاش کی برابری، علم کی برابری اور ایک خاندانی ہمسری سمجھی جاتی ہے کہ بھئی یہ برادری ہمارے ہمسر ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا، تاکہ یہ بات صحیح ہے کہ دین نے کوئی اس طرح اونچ نیچ کی بات نہیں رکھی، لیکن ایک مجموعی انسانی معاشروں میں اللہ نے طبقات رکھے تاکہ آئندہ اس رشتے پر اچھے اثرات مرتب یہ چلے رشتہ. یہ رشتہ آگے بڑھے. ہمارے دین میں تو تصور یہ ہے ہی نہیں کہ آپ دیوبند پر، چنانچہ آپ دیکھیں کہ تفویض طلاق کا ایک اختیار ہوتا ہے جو نکاح نامے میں ہوتا ہے. مدتوں سے نکاح نامے میں شامل ہے لیکن لوگ اس کو نہیں بھرتے. کیوں نہیں بھرتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت نکاح کے موقع پر طلاق کی بات کی جائے تو یہ تو ایک بڑی اجنبی بات ہے، بدشگونی بھی ہے. اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق کو قرار دیا. آج ہمارے یہاں طلاق کے حوالے سے ایک عجیب سیلیبریشن والا ماحول ہے. کوئی بات نہیں، یہ تمہارا رائٹ ہے. ہلکا لے لیا ہے. معاشرہ بکھرتا ہے تو بکھرے. استغفر اللہ. یہ ہمارے چیز کھلواڑ یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ شیطان گھروں کو توڑنا چاہتا ہے، بالکل ایسے. رحمان گھروں کو آباد رکھنا چاہتا ہے. تو یہی فرق ہے. وہ جو شیطان جو تخت لگا کے بیٹھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے آج کی کارروائی کیا ہے تمہاری، تو لوگ اپنی اس کے چہلے اپنے کارروائی بتاتے ہیں.
وہ سب کو منع کر دیتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. لیکن وہ چہلا جو یہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، اس کو بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے، ہاں تم نے کام کیا ہے، ان لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو گھروں کو آباد رکھا جائے افہام و تفہیم سے، جیسا کہ آپ نے ہمیں تعلیم کیا. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے عہد کے جید مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے. عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر